أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق اللہ. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ میں درس قرآن نہیں دوں گا بلکہ تذکیر بالقرآن ہے. اس لیے آپ یہ نہ سوچئے کہ کوئی تفسیری نکات ہوں گی یا تشریحات ہوں گی یا وضاحتیں ہوں گی بلاغت کی، بلکہ تذکیر بالقرآن ہے. کوئی نئی بات نہیں کہوں گا، وہی جو باتیں آپ جانتے ہیں انہی کو دہراؤں گا. تذکیر اسی کا معنی ہے. یاد دہانی ہمیں بھی ہے، آپ کو بھی ہے. اس صورت کے بارے میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ مدینے کے بالکل آخری وقت پہ نازل ہوئی، جب اسلام غالب آ چکا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا، یہ سب کچھ ہو چکا تھا. اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، یہ آیتیں نازل ہوئی. جب بہت سے قبائل نے یہ سوچا کہ اب تو اسلام کا غلبہ ہو ہی گیا ہے، مکہ بھی فتح ہو گیا ہے، تو اب تو بھلائی اسی میں ہے کہ اسلام قبول کر لو، سمجھ میں آیا ہو یا نہ آیا ہو یا کسی درجے میں آیا ہو، لیکن اسلام قبول کرنے میں اب بہتری ہے، بھلائی ہے. تو بہت سے وہ قبائل جنہوں نے پورے طور پر اسلام کو سمجھا نہیں تھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. نہ ان کی تربیت ہوئی تھی، نہ انہیں معلومات پوری تھی، بالکل ہمارے جیسے تھے وہ لوگ. پھر بعد میں چونکہ وہ رسول کی معیت میں رہے، تربیت میں رہے، تو ان کا درجہ صحابہ کرام کا ہو گیا اور وہ اتنے افضل ہوئے کہ امت میں کوئی ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن بہرحال ابتدائی حالت یہ تھی. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ آگے بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے تھے کہ ہم نے اسلام کے لیے یہ کیا، بڑے لڑے بھیڑے، بغیر جنگ کیے ہم اسلام میں داخل ہو گئے. تو ہمارا تو اہمیت ہونی چاہیے، ہماری وقت ہونی چاہیے. جب ہم آئیں تو رسول اللہ سب سے پہلے ہم سے ملاقات کریں، ہماری رائے کو وزن دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ کہی، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں
جنہوں نے اللہ کو مانا ہے اور رسول کو مانا ہے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان کو آگے بڑھ بڑھ کر اللہ اور رسول سے باتیں نہیں کرنی چاہیے، وہ آگے بڑھ بڑھ کر باتیں نہ کریں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، بلکہ اللہ کو ماننے اور اس کو اپنی صفات کے ساتھ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ پیچھے پیچھے چلیں، اتباع کریں، قرآن و سنت کی اور اللہ کی اتباع کریں، رسول کی اتباع کریں، آگے آگے بڑھ کر باتیں نہ کریں۔ پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ایک وفد آیا تھا تو اس کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے سے پکار رہے تھے زور زور سے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہماری اہمیت یہ ہے، لہٰذا ہمیں ہر طرح کا حق ہے کہ جب ہم آئیں تو اللہ کے رسول نکل کے آئیں، ہم سے باتیں کریں، ہماری بات سنیں۔ تو ان کو ڈانٹا گیا۔ پھر وہ زور زور سے چیختے تھے تو ان کو کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تو اس میں ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، ان کا مقام، ان کی عظمت، ان کی اہمیت، یہ سب واضح کی ہے۔ اہمیت اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرنا ایسا ہی ہے، اس کی سزا وہی ہے جو کفر کی سزا ہے۔ ان تحبط اعمالکم، تمام اعمال حبط ہو جائیں گے اگر ان کی شان میں کوئی آواز اونچی کی۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن قرآن تو موجود ہے، حدیث تو موجود ہے، سنتیں تو موجود ہیں، لہٰذا پہلی ہدایت تو یہی ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کیا جائے تو انسان ادب احترام سے سنے، جب ان کی کوئی سنت بیان کی جائے یا ان کے حکم بیان کیا جائے تو آواز اپنی پست کر لیں۔ جب یہ آ گئی سنت رسول کی تو اب ہماری کوئی رائے نہیں ہے کہ آگے بڑھ بڑھ کر رائے دیں۔ اس دور میں بھی ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، ہم بھی اسلام کو پورے طور پر جانے بجھے بغیر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، سمجھے بغیر ہم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ بہرحال یہ کیفیتیں جو اس وقت ان کی تھیں وہ سب ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے درمیان بھی بہت دانشور اور بہت سے روشن خیال جب ان کے سامنے کوئی بات رکھی جائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ رسول کیا فرماتے ہیں، مگر ہماری رائے ہے۔ آپ کی رائے کیا ہوتی ہے بھائی؟ کیا چیز ہے آپ کی رائے؟ کیا مقام ہے آپ کی رائے کا؟ رسول سے پوچھو، پہلے اتباع کرو، پیچھے پیچھے چلو، آگے آگے بڑھ کر باتیں نہ کرو۔ یہ سب ہدایتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بعد، قرآن کی اس آیت کے آنے کے بعد کہ آواز پست رکھو، اس آیت کے آنے کے بعد جن لوگوں نے اس کی اتباع کی ان میں سے حضرت عمر، حضرت ابو بکر کا درجہ بہت اونچا ہے۔ اتنا آہستہ بات کیا کرتے تھے کہ رسول کا 2 بار 3 بار پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہا، آواز اتنی پست کر لی۔ ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، آزمائش کے لیے اللہ نے آزما لیا ان کے دل تقوی کے لیے، تقوی کی آبیاری کے لیے۔ اس کے بعد ایک اور بات کہی اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے نہ چلاؤ بلکہ ان کے پیچھے پیچھے چلو، ان سے معلوم کرو کہ کیا کرنا ہے۔ اس لیے کہ ایک واقعہ ایسا ہو گیا تھا ایک قبیلے کا، لمبا واقعہ چھوڑیے اسے، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیج دیا تھا اور یہ خیال کیا تھا، بات یہ آئی تھی کہ شاید زکوٰۃ نہیں دی انہوں نے، تو یہ صحابہ اصرار کر رہے تھے کچھ لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے کسی کو بھیج دیں، وہاں فوج چلی جائے وہاں جنگ کیے، لیکن آپ نے تحمل کیا اور نہیں بھیجی۔ تو فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری اطاعت کرنے لگیں، وہ تمہاری بات مان کے اس پر عمل کرنے لگیں،
تو بہت تباہی میں آ جاؤ گے تم. اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ ان کی اتباع کرو. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ذکر کیا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ان کے دلوں میں بہت مزین کر دیا ہے ایمان کو. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر، فسوق اور عصیان ان کو بہت ناگوار ہے. یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو تصویر آتی ہے سامنے عمر فاروق کی، تصویر آتی ہے سامنے ابو بکر صدیق کی، تصویر آتی ہے یہاں سامنے عمر بن عوف، عبداللہ بن عمر کی اور عبد الرحمن بن عوف کی. ان صحابہ کرام کی تصویریں علی مرتضیٰ کی ان تصویریں سامنے آتی ہیں، عثمان غنی کی رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. یہ صحابہ کرام تھے جن کی یہ صفت بیان کی گئی ہے اور ہمیں یہ دعا بھی سکھائی گئی ہے اللہم حبب الینا الایمان وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. یہ دعا بھی سکھائی گئی تاکہ انہی کے نقش قدم پر ہم بھی چلیں. اس کے بعد پھر جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں پہلی آیت میں 5 علامتیں بیان کی گئی ہیں، صفات بیان کی گئی ہیں مومنوں کی. 5 یاد رکھیے گا، 5 صفات بیان کی گئی مومن کی کہ جو جن میں یہ 5 صفات ہوں اولئک ھم الصادقون، وہ سچے مومن ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ 5 باتیں ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے بارے میں گواہی دے گا اولئک ھم الصادقون انشاءاللہ. فرمایا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے وجود کا یقین، اس کے واحد ہونے کا یقین، اس کی تمام صفات ہونے کا یقین، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اس کے آخری پیغمبر ہیں یہ یقین. دوسروں کے پیغمبروں کے حد تک تو یہ بات کافی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کافی ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کافی نہیں. ان کے بارے میں رسول اور نبی ماننا ایک بات اور خاتم النبیین ماننا دوسری بات. جب تک یہ بات نہ مانے مکمل نہیں ہوگی بات. یہ ایمان کامل ہو. ثم لم یرتابوا، اور پھر ذرہ برابر شک نہ ہو، اس میں شک سے پاک ہوں آپ، شک کا کوئی سایہ نہ پڑے، کوئی احساس نہ ہو، کوئی جذبہ نہ ابھرے. حالانکہ ہوتا یہ بہت مشکل ہے، لیکن جن صحابہ کرام کو یہ یقین حاصل تھا وہی صاحب ایمان تھے حقیقی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ایسا ایمان حاصل ہو جس پہ شک کا سایہ نہ پڑے. اس لیے کہ شک جہاں ہوتا ہے دین میں، شک یا شک پیدا کرنا یا شک پیدا ہونا، تو وہ جہنمی لوگ ہیں. چنانچہ القیا فی جہنم کل کفار عنید مناع للخیر معتد مریب. شک والے لوگ جو ہیں وہ جہنمی ہوتے ہیں. اس لیے اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان ہو، پھر شک سے بے نیاز، شک کا کوئی سایہ نہ پڑے. پھر فرمایا 2 چیزیں اور ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم. اور پھر یہ کہ ان کے پاس جیب میں جو کچھ ہوتا ہے، ان کے کھاتوں میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ اللہ رسول کے لیے پہلے ہے، ان کے لیے بعد میں ہے. یہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں اللہ کی راہ میں، رسول کی راہ میں، اور پھر جان کی قربانی بھی دیتے ہیں. 5 علامتیں ہو گئیں. اولئک ھم الصادقون، یہ ہیں سچے مومن. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہیں اور ان کی صفات بیان کی ہیں جن کو جنت ملے گی، جن کے لیے جنت کا وعدہ ہے. وہاں پہچان اور شناخت بتائی ہے مومنین کی، تو اس میں سے پہلی شناخت یہ ہے
ينفقون فی السراء والضراء، وہ اللہ کی راہ میں ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں، تنگی ہو یا کشادگی ہو، پریشانی ہو یا آرام ہو، سکون ہو، ہر طرح کے حالات میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد رواں دواں بات عرض کرتا ہوں، یہ لوگ بار بار کہتے تھے نا کہ ہم نے یہ کیا، یہ کارنامہ انجام دیا، وہ کارنامہ انجام دیا، اور ہم بغیر لڑے بڑے ایمان لے آئے اور ہماری بڑی اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تعلمون اللہ بدینکم، تم اللہ کو اپنا دین بتانا چاہتے ہو کہ دیندار ہو۔ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی ساری چیزیں معلوم ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ پھر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آتے ہیں تو آپ پر احسان جتاتے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا، ہم نے اسلام کا یہ کارنامہ انجام دیا، یہ کارنامہ انجام دیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ رپورٹ ہے ہماری، یہ رپورٹ ہے ہماری، یہ مقام ہے ہمارا، یہ مرتبہ ہے ہمارا۔ فرمایا لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کو جتاؤ نہیں تھے۔ اگر تم نے اسلام کی کوئی خدمت کی ہے، کام کیا ہے، تو اللہ کی توفیق سے کیا ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں توفیق دی ہے کہ تم یہ کر سکے، یہ توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ بل اللہ یمن علیکم، ہم آپ بھی یہی سوچیں کہ اگر کوئی خدمت بجا لائیں، کوئی خدمت ہم سے ہو سکے اسلام کی، دین کی اس دور میں، تو اللہ کی توفیق سمجھیں، اللہ کا احسان مانیں، اور یہ سمجھیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ذرہ نہیں ہل سکتا۔ بہت مبارک ہیں آپ کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی اور یہاں آئے قرآن سننے کے لیے، مقام سمجھنے کے لیے، اپنی ڈیوٹیاں، اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کے لیے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوا جو آپ آئے ہیں، ورنہ نہیں آ سکتے تھے۔ جن کو نہیں چاہا اللہ نے نہیں آئے وہ۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا الٹا تم پر احسان ہے کہ اس نے ہدایت دی تمہیں ایمان کی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے کارناموں میں سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بلا شبہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے تمام غیب کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو صرف جانتا ہی نہیں ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، ہر وقت نگراں ہے، ہر وقت اس کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی تذکیر بالقرآن کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل رہا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمارے دلوں اور ذہنوں کو قرآنی ہدایات کے سمجھنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم امیر جماعت اسلامی ہند اور اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران مرکز اور زومائے ملت، اور اس غیر معمولی اہمیت کے اجتماع میں جہاں بھی سو تشریف فرما ہیں، میں آپ تمام ہی دوستوں، بزرگوں، بھائیوں کا تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں یہاں آنے پر، اور خیر مقدم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہمارے اور آپ کے اس آنے کو وہ قبول فرما لے، اور جو چیزیں اس کو پسند ہیں ان کے سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق اور قوت عطا فرمائے۔ میں اپنے بزرگوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا، غیر معمولی اہمیت کا اجتماع، اور آپ حضرات بھی اس سے واقف ہیں، اگر واقف نہ ہوں تو واقف میں کراتا ہوں کہ یہ صرف علماء کا اجتماع ہے محض۔ اس مجلس میں الحمدللہ کوئی غیر عالم نہیں ہے، اور اس اجتماع کی دوسری خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جماعت اسلامی کا کوئی فرد نہیں ہے، اگر ہے تو چند پروگرام میں شرکت کے لیے وہ تشریف فرما ہے۔ حضرات گرامی، یہ ملک جہاں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اور یہ ملت جس سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے،
یقینی طور پر اگر آپ سنجیدگی سے سوچیں گے تو اس نتیجے پہنچیں گے کہ آپ حضرات العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت جو منصب اور جو مقام حاصل ہے وہ وارث انبیاء کی حیثیت ہے، اور انبیاء اپنے قوم میں پوری زندگی کی قیادت اور سیادت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے اور وہ فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ گویا کہ وارثان انبیاء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ملت بالخصوص اور ملک کے تعلق سے وہ قیادت کریں، اور ان کے اندر وہ صلاحیت اور استعداد ہو، ان کی نظر ان مسائل پر ہو، چاہے ان مسائل کا تعلق عبادات سے ہو، ان مسائل کا تعلق معیشت اور معاشرت سے ہو، ان مسائل کا تعلق چاہے سیاست سے ہو، ہر میدان میں آپ ہی قیادت کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن اور حدیث کو اور دینی ہدایت کو بالاستیعاب پڑھا ہے اور باقاعدہ اس سے استفادہ کیا ہے۔ دوسرے لوگ انہوں نے آپ سے کچھ باتیں سنی ہیں اور ان کو اختیار کر کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یہاں قیادت دو نہیں ہوتی ہے بلکہ قیادت ایک ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ایک ہی خلافت تھی، ایک ہی فرد تھے، ایک ہی وقت میں وہ مسجد میں امامت بھی کرتے تھے اور میدان جنگ میں قیادت بھی فرمایا کرتے تھے، اور سیاسی امور کے انجام دینے کے لیے ان کی خدمات بھی ہوا کرتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اسی راہ کے راہی ہیں ہم ہیں، منزل ہماری سب کی ایک ہی ہے۔ اگر انہوں نے مختلف میدانوں میں قیادت اور سیادت کا فریضہ انجام دیا ہے تو یقینی طور پر راہ نجات یہی ہے کہ ہم بھی اسی طریقے کو اختیار کریں۔ آج دنیا میں جو مختلف قسم کے مصائب اور دشواریاں کھڑی ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اسلام سے اور قرآن حکیم سے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، کمزور ہے، جس کے نتیجے میں مصائب نے ان کو گھیر رکھا ہے اور مختلف قسم کی دشواریوں سے دوچار ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اسلام کہ جس سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، یہ کبھی ٹھنڈی سڑک کی شکل میں کبھی نہیں سامنے آیا ہے، بلکہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی یعنی ایسے غلطی کے ان کو قتل کیا جاتا تھا ان کی قوموں کی طرف سے۔ اگر یہ حقیقت ہے اور یقیناً ہے تو کبھی بھی ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے حالات اتنے سازگار ہو جائیں گے کہ ہم جو کچھ چاہیں وہ کرتے رہیں اور جس انداز سے چاہیں وہ کرتے رہیں۔ نہیں، دشواریوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، جو جھاڑ جھنکاڑ ہے اسے کاٹنا پڑے گا، اس سے دشواریاں آئیں گی۔ حضرات گرامی، میں آپ سے گزارش کروں گا، پہلی بات، اگرچہ تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے ہمارے بزرگوں کے آنے میں اور آپ حضرات کے پہنچنے میں دشواری سفر کی بنا پر، وقت کا لحاظ آپ کو کرنا چاہیے۔ آپ کے پاس نوٹ بک ہے، اس میں ٹائم لکھا ہوا ہے، اس وقت کے لحاظ سے آپ یہاں تشریف لائیں۔ یقینی طور پر آپ دیکھیں گے کہ جو استفادے کی شکلیں ہیں، ہم نے کوشش اس بات کی ہے اور یہاں اس بات کے لیے جدوجہد کی گئی ہے کہ ایسے عناوین اور ایسے مضامین کو ہم اپنے دوستوں اور بزرگوں کے سامنے رکھیں کہ جو زندگی میں جن مسائل سے اور جن امور سے سابقہ پیش آتا رہتا ہے، ایک دوسرے کے علم و تجربے سے فائدہ اٹھائیں، تاکہ یہاں سے جانے کے بعد جن امور پر ہم توجہ نہیں دے پا رہے تھے اور یہاں ہمارا ذہن صاف ہو گیا تو ان امور کو بھی انجام دینے کے لیے ہم آگے بڑھیں۔ اس کے لیے پہلی بات تو یہی ہے کہ وقت میں اگر وقت کی قدر نہیں کی تو آپ نہیں معلوم کہ کہاں سے ملک کے کونے کونے سے آپ تشریف لائے ہیں۔ یقینی طور پر آپ کا آنا اگر وقت کا لحاظ نہیں کیا گیا تو تھوڑی سی اس میں دشواری پیش آئے گی۔
ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نظم کو ہم چاہتے یہ ہیں کہ بہتر سے بہتر ہو. ہم اپنی سطح سے اپنے دوستوں کے اور اپنے ساتھیوں کے تعاون سے ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ آپ حضرات کا جو منصب اور مقام ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے کھانے پینے میں اور سونے جاگنے میں جو سہولتیں فراہم ہم کر سکتے ہیں ہم اسے فراہم کریں. اگرچہ آپ کا جو مقام اور حیثیت ہے اور جس انداز سے آپ اپنی معمول کی زندگی گزار رہے تھے وہ مقام اور وہ حیثیت تو ہم نہیں دے سکتے ہیں، میں معذرت پہلے ہی چاہ لیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اپنی حد تک ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ کوئی زحمت نہ ہو. اس سلسلے میں ہماری کوشش یہ ہوگی اور گزارش یہ ہوگی کہ ہر کمرے میں ایک ہم اپنے ہی میں سے کسی ایک کو ذمہ دار بنا لیں، اور ہم جو کچھ کوئی تجوید ہے، کوئی مشورہ ہے نظم کے سلسلے میں، یا کوئی ایسی چیز جو ہونی چاہیے اور نہیں ہو پا رہی ہے، یا کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں جو ہمارے کمرے کے جو نگراں کہہ لیجئے یا ہمارے جو بھی ذمہ دار کہہ لیجئے آپس میں ان کے علم میں لے آئیں. ہمارا پروگرام یہ ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ہماری ایک مختصر نشست ہوگی ان نگراں صاحبان کے ساتھ، اور وہ اپنی اپنی چیزیں اپنے اپنے کمرے کے تعلق سے بتائیں گے، اور جو چیزیں ہمارے بس میں ہوں گی انشاءاللہ اسے ہم فراہم کریں گے. دوسری چیز یہ کہ اس میں ہر پروگرام کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے اور کیا ہے اس میں کہ مقرر نے تقریر کی یا اسی طریقے سے مقالہ نگار نے مقالہ پیش کیا، یہ جو بھی پروگرام ہے اس کے سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ زبانی سوالات کیے جائیں. 15 منٹ کا ہر تقریر کے بعد 15 اور 20 منٹ کا سوال کا موقع دیا گیا ہے تاکہ سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہو. ظاہر ہے کہ آپ عام نہیں ہیں، آپ اخص الخاص ہیں. میں کیسے یہ کہوں کہ آپ صرف سننے کے لیے آپ کو ہم نے بلایا ہے؟ نہیں، سننے کے لیے نہیں، بلکہ آپ تو دنیا کو سناتے رہے ہیں، اور یہاں آپ کے خدمت میں کچھ چیزیں پیش کی جائیں گی. اگر کسی کے ذہن میں مقالے کے سلسلے میں، تقریر کے بارے میں، یا کسی سلسلے میں جو مقرر نے جو بات پیش کی ہے، اگر اس میں کوئی چیز ایسی کہ جو گنجلک رہ گئی ہے، مبہم ہے اور وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا اس میں کوئی اشکال ہے، آپ بغیر کسی تکلف کے 2 طریقے اختیار کریں. انسب طریقہ یہ ہوگا کہ آپ سوال لکھ کر کے دے دیں، اور یا جب وقفہ ہو رات میں یا دوپہر میں یا عصر کے بعد تو سوالات مرتب کریں. جو بھی سوال اس موضوع سے متعلق ہو. ایک موضوع سے متعلق سوال ہے، اور ایک سوال وہ ہے کہ جو جب یہ اجتماع اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہوگا تو 14 ستمبر کو ایک عام موقع فراہم کیا جائے گا، اور وہاں جس قسم کا بھی سوال ہو، ملکی ہو، عالمی ہو، یا ملی ہو، یا گروہی ہو، جماعتی ہو، کسی بھی طریقہ کا کوئی سوال ہو، وہ سوال اس دن کیا جائے گا. لیکن ابھی اس پروگرام کے دوران اس عنوان سے متعلق جو باتیں قابل توجہ ہیں اس پر آپ گفتگو کریں گے. کسی تحفظ کے بغیر میری گزارش ہوگی کہ کسی تکلف کے بغیر آپ سوال کریں گے، تاکہ یہ سمجھانے کا ایک موقع جو ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. آپ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میری گزارش ہوگی کہ یہ جماعت اسلامی ہند کا مرکز ہے، آپ ہمارے قابل احترام مہمان ہیں. ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ اپنے فارغ اوقات میں، جیسے عصر تا مغرب ہم نے وقفہ رکھا ہے، دوپہر میں وقفہ ہے، فجر سے لے کر کے 9 بجے تک کا وقفہ ہے، اس میں جو وقت جس کے لیے موضوع ہو، فارغ ہو، وہ یہاں کے ذمہ داروں سے، محترمہ میری جماعت ہیں، قیم جماعت ہیں جس کو جنرل سیکریٹری ہم لوگ کہتے ہیں، یا اس طریقے سے نائب امراء جماعت ہیں، یا دوسرے اور جو ذمہ داران ہیں، یا جو مقالہ یا تقریر کرنے کے لیے ہم نے باہر سے بلایا ہے، علی گڑھ سے بزرگوں کو بلایا ہے، ندوے سے بلایا ہے، اور دیوبند سے بھی بلایا ہے. تو ان حضرات سے آپ انفرادی ملاقات کر کے، ان سے جا کر کے ملاقات کریں اور ان سے استفادے کی شکلیں نکالیں، تاکہ آپ کا یہ آنا مفید سے مفید تر ہو، مفید سے مفید تر ہو. تو ان امور کو اگر انجام دیا جائے گا تو یقینی طور پر ہمیں فائدہ بھی پہنچے گا. اور آخر میں عرض کروں گا کہ آپ تمام
تمام بھائیوں سے اور بزرگوں سے میں گزارش کروں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ رب کریم اس اجتماع کو ملت کے لیے، ملک کے لیے مفید تر بنا دے، اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ملک کو بھی پہنچے اور ملت کو بھی پہنچے۔ اللہ ہم سب کی مدد پر فرمائے اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔